کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سارے مراحل ہوں گے یہاں تک کہ بالآخر حساب کتاب کا آغاز ہوگا. تو آج وہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. یہ حساب کتاب یہ کس انداز سے ہوگا, اس وقت کیا ماحول ہوگا, اس وقت کیا عالم ہوگا, مجرمین کی کیفیت کیا ہوگی. تو عرض کرتے ہیں اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنائیے گا, ایک نقشہ بنائیے گا, اور ظاہر ہے وہ تو جو عالم ہے اس کا تصور کرنا ہی ناممکن ہے, لیکن صرف ایک اپنے اندازے کے لیے حساب کتاب کا عالم کیا ہوگا. تو دیکھیں عدل کا تقاضا یہ ہے نا, انصاف کا تقاضا تو یہ ہے, کیونکہ اب یہ انصاف کا دن ہے, محشر کا دن, جب حساب کتاب ہو رہا ہے, اور ظاہر اس سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہے. تو عین انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا. تو اب عدل کا تقاضا یہی ہے نا کہ جس انسان کو سزا دی جائے وہ خود اپنے منہ سے کہے کہ ہاں یہ فیصلہ انصاف کے تمام تر تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر کیا گیا ہے. تو اب ظاہر سب سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے سب سے بڑھ کر, یعنی اس سے بڑھ کر تو گواہی کسی کی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر خدا نے کہہ دیا کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے, تم نے یہ کام کیا ہے, تو بات ہی ختم ہو گئی نا, ظاہر ہے مطلب چیپٹر کلوز ہو گیا. خدا کی گواہی سے بڑی کس کی گواہی ہے؟ سورہ یونس کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. تو اگر خدا نے ہی کہہ دیا, اور ظاہر خدا کے سامنے ساری چیزیں کہ اس نے یہ کیا اور اس نے یہ نہیں کیا, تو وہ گواہی کافی ہے, بات ختم ہے. لیکن یہ محشر کے روز کا منظر, لیکن اتمام حجت کے طور پہ گواہیوں کے اس نظام میں فرشتوں کی گواہی بھی شامل کی جائے گی. کیا مطلب؟ یعنی فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم یا کوئی فیصلہ صادر فرمایا یا کہا کہ یہ کیا ہے اور یہ نہیں کیا, اور فرض کریں کہ کسی انسان نے اس کا انکار کر دیا. انکار سے مراد یہ کہ وہ اس وقت وہ سختیاں دیکھ کر, سامنے عذاب دیکھ کر انسان کہا کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا. تو خدا کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے, لیکن اتمام حجت کے لیے اس گواہیوں میں, ان گواہیوں کے نظام میں فرشتوں کو بھی شامل کیا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی وہ کہیں گے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس انسان کے اچھے اعمال کیا ہیں, برے اعمال کیا ہیں. کرامن کاتبین آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ اس نے یہ کام کیا اور یہ کام نہیں کیا. فرشتوں سے متعلق قرآن مجید نے کہا کہ انسان کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا مگر لکھنے والا اس کو لکھ لیتا ہے. اب انسان نے کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالا, کوئی ارادہ بھی اگر کیا ہے, اور وہ لکھنے والا فرشتہ لکھ لیتا ہے. وہ فرشتہ گواہی دے گا کہ ہاں اس نے یہ کیا تھا اور یہ نہیں کیا تھا. لیکن بات اور آگے بڑھاتے ہیں. فرض کر لیجئے ایک لمحے کو کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی آ گئی, اس کے بعد فرشتوں نے بھی گواہی دے دی کہ اس نے یہ کیا یہ نہیں کیا. لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان کہے کہ نہیں یہ کام میں نے نہیں کیا تھا, مجھے آگ میں نہ پھینکا جائے, میرا ٹھکانہ جہنم نہ ہو, میں نے یہ نہیں کیا تھا, تو اللہ کی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی بھی شامل ہو گئی. لیکن اللہ اپنے اور اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ اب کیا کرے گا؟ اب اپنے انبیاء کی گواہی کو بھی گویا عدالتی کیس کا حصہ بنا لے گا. یعنی آپ ایک لمحے کو بس سوچئے کہ جیسے ایک عدالت لگی ہوئی ہے, وہاں پر ایک مجرم کھڑا ہے, وہاں ایک فیصلہ کرنے والا ہے, اور جو مجرم ہے وہ انکار کیا جا رہا ہے, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کیا. تو حالانکہ جو سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے سب کیا ہے. وہ انسان انکار کر دے, پھر فرشتے لائے جائیں, باقی لوگ لائے جائیں, وہ کہے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا. اب گواہوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, تو بھی سلسلہ آگے بڑھتا ہے. یعنی یہاں تک کہ انبیاء کی گواہی کو بھی عدالتی کیس کا حصہ بنایا جائے گا. انبیاء آ کر اپنی امت کے لوگوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں گے. انبیاء آ جائیں گے اور اپنی امت کے لوگوں کے حق میں یا ان کے خلاف بیانات دیں, ہاں اس نے یہ کیا تھا, ہاں اس نے نہیں کیا تھا. اب ایک لمحے کو فرض کریں کہ کوئی انسان ہے جو اس کا بھی انکار کر دے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا تھا, تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کا کیس کو اور مضبوط کرنے کے لیے, کسی بھی قسم کا ابہام دور کرنے کے لیے, بس جتنے بھی انبیاء گواہیاں دیں گے ان سب کی گواہی کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کو لایا جائے گا. یعنی بات ختم ہو گئی, سرکار کی گواہی کو لایا جائے گا, تاکہ وہ شخص جس کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈالنا ہے یا ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈالنا ہے, کوئی ابہام نہ رہے.
اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی گواہ ہوں گے ان کو سب پر بطور گواہ لایا جائے گا. قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ پھر سوچو, آیت کا ترجمہ سنیے گا, پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر آپ کو یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کر دیں گے. لیکن اس منظر کو آگے بڑھائیں, مجرم کھڑا ہے, گواہیاں دی جا رہی ہے, مجرم انکاری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا, اس نے انکار کیا. فرشتوں نے کہا, اس کا یہی موقف رہا. انبیاء آئے, وہ یہی کہتا رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, وہ یہی کہتا رہا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ, فرشتوں, انبیاء, صالحین اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے بعد بھی وہ حیل و حجت سے کام لیتا رہا, تو اب وہ ہوگا جس کا اس انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اور اب وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں اگر یہ کہوں, ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ اکثر ایسے مراحل آتے ہیں جو کہ ہوپلیسنس کی اور بے بسی کی پیک ہوتے ہیں, انتہا ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا پیسہ تھا, سب کچھ تھا میرے پاس, اور میری ماں میری آنکھوں کے سامنے میں اس دنیا سے جا رہی تھی, میں کچھ نہیں کر سکا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پیارے ہماری آنکھوں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جا رہا ہے, نہیں روک سکتے ہم اس سے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اب جو ہوگا, اگلا مرحلہ جو ہوگا, یہ انسان کی ہوپلیسنس کی وہ پیک ہوگا, یہ بے بسی کی وہ انتہا ہوگا کہ جو انسان سوچ نہیں سکتا ہوگا. کیا مطلب, کیا ہوگا؟ سب کی گواہیاں آئیں, یہ انکار کرتا رہا, یہ انکار کرتا رہا, یہ انکار کرتا رہا, لیکن اب اس کے سامنے وہ گواہی پیش کی جائے گی جس سے اب یہ انکار نہیں کر سکے گا. کیوں, ایسا کیا ہوگا بھئی؟ اس نے تو اللہ تعالیٰ, فرشتے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب ایسا کیا ہوگا کہ جس کا انکار اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا. اس گواہی کا آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ اب یہ انسان دیکھے گا, اور جانتا تو یہ بھی ہے, جب یہ انکار بھی کر رہا ہے تب ظاہر ہے جانتا ہے کہ میں نے سب کام کیے ہیں, لیکن یہ خوف کے مارے, اس کو سامنے عذاب نظر آ رہا ہوگا تو یہ منع کر رہا ہوگا. لیکن اب یہ ہوگا کہ یہ انسان دیکھے گا کہ یہ ویسے ہی کھڑا ہے, عدالت میں کھڑا ہے, مجرم بن کر کھڑا ہے, انکار کر رہا ہے, یہاں تک کہ یہ اپنے جسم کے اعضاء میں جنبش دیکھے گا. یہ دیکھے گا کہ اب اس کے جسم کے اعضاء جنبش کرنا شروع ہو گئے ہیں, ہلنا شروع ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ اب یہ انسان دیکھے گا کہ اس کے جسم کے اعضاء, زبان نہیں, جسم کے دیگر اعضاء بولنا شروع کر رہے ہیں. حرکت کرنے کے بعد جسم کے اعضاء بولنا شروع کر دیں گے. ہاتھ بولنا شروع ہو جائے گا, پیر بولنا شروع ہو جائے گا. جس عضو سے اس نے گناہ سرزد کیا ہوگا وہ بولنا شروع ہو جائے گا, اور یہ انسان حیران پریشان اسے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تب وہ عضو بتائے گا کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا تھا, وہ ہاتھ بتائے گا, وہ پیر بتائے گا. اس آخری گواہی کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے, کچھ آیات کا ترجمہ سنیے کہ یہ جو سارا منظر ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. ترجمہ سنیے. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے, ارے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی, ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے, بولنا عطا کیا ہے, جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے, جس نے ہر چیز کو بولنا عطا کر دیا ہے. اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا, اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. اب یہ اعضاء کہہ رہے ہیں, یہ کھال کہہ رہی ہے. قرآن مجید بتا رہا ہے محشر کا میدان ہے اور انسان اور اس کی کھال کا ڈائیلاگ ہے. اور کیا ہے, اس کی کھال اس سے کیا کہہ رہی ہے, اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہیں تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان, کبھی تمہاری اپنی آنکھیں, کبھی تمہارا اپنا جسم, کبھی تمہاری اپنی کھال تم پر گواہی دے گی. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی خدا کو بھی خبر نہیں ہے. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا, اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اللہ اکبر. یعنی گویا وہ اعضاء کہہ رہے ہوں گے کہ تم یہ سمجھے کہ اس وقت کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے جب تم یہ عمل انجام دے رہے ہو, لیکن تم یہ بھول گئے
کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے نا, تمہیں ایسا لگا کہ اب چونکہ میں تنہائی میں ایک کام کر رہا ہوں تو کوئی گواہ نہیں ہے, تم یہ بھول گئے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے نا, آج ہم تمہارے خلاف تمہارے گواہ ہیں. اور انسان کو یہ اپنے انداز میں کہہ رہا ہوگا کہ یہ تو میرا اپنا جسم ہے جس پر مجھے پورا اختیار تھا, لیکن ایسا نہیں ہوگا. تو بس اس سارے عالم کے بعد, ان تمام گواہیوں کے بعد انسان جان جائے گا کہ جو عذاب اس کو دیا جانے والا ہے وہ اس کا حقدار ہے اور اس پر ظلم نہیں کیا گیا. اور بالآخر اب یہ وہ لمحہ ہوگا, یہ وہ موقع ہوگا کہ یہ انسان اس گواہی کے بعد خود اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا. اور اس اقرار کو بھی قرآن مجید کی ایک سورہ کے آیات میں اس انداز میں ترجمہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا یعنی انکار کیا, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی کہ شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا تو آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلایا تھا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور بالآخر وہ کہیں گے, اب یہ مومنٹ آف ریگریٹ سنیے جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے, ریگریٹ, پیک آف ریگریٹ. بالآخر وہ کہیں گے کاش ہم سنتے, کاش ہم عقل سے کام لیتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سزا پانے والوں میں نہ ہوتے. اور اس طرح ان تمام تر مراحل کے بعد وہ خود اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے. یہ بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ کنٹینیو ہے, وہ خود اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے. اور قرآن کے الفاظ, بس لعنت ہے ان جہنم والوں پر جو اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سزا پانے والوں میں ہوں گے. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.